اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ قرآن مجید الفرقان الحمید کی آیت کریمہ کے اس جز کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر وہ آدمی حج کے لیے جائے جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ جل مجدہ الکریم کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ نے مسلمان کو حج جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، لیکن اس سال تقریباً 67,000 حاجی پاکستان سے حج بیت اللہ کی سعادت سے محروم ہو گئے، اور ایک اضطراب اور انتشار کی کیفیات ہیں۔ میں ان کے دکھ، ان کے درد اور ان کے غم کو سمجھ سکتا ہوں کہ ایک وہ آدمی جس نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی حج کے لیے صرف کر دی ہو، اور وہ اس انتظار میں ہو کہ اب مجھے آواز آئے گی، میرا ٹکٹ آ گیا، میرا ویزا آ گیا، اور میں کس طریقے سے ایئرپورٹ جاؤں گا، پھر وہاں سے میں کس طریقے سے احرام باندھوں گا، پھر عمرہ کروں گا، پھر حج کا انتظار کروں گا، پھر حج کروں گا۔ یہ مناظر اس کی نظر میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک ایکسائٹڈ جس کو آپ کہتے ہیں کہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس سال یہ نہیں ہو سکا، بہت سارے لوگ محروم ہو گئے۔ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ کف افسوس ملیں، بلکہ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں صبر اور شکر کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ میں صرف یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گا کہ یہ دیکھیے کہ جن کے لیے اللہ جل مجدہ الکریم نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، جانے کائنات، جانے جانا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں اور کفار مکہ آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیتے، تو جن کی وجہ سے یہ کعبے کو رونقیں ملی، مکہ کو رونقیں ملی، ان کو کعبۃ المشرفہ کا طواف کرنے نہیں دیا گیا اور صفا مروہ کی سعی نہیں کرنے دی گئی، تو ان سے بڑھ کر اس کائنات میں اور کون ایسی ہستی ہوگی کہ جن کو سامنے رکھ کر اس بات کو سمجھا جائے۔ تو یہ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک بڑی فوج آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا یہ جو پہلو ہے آپ کی حیات طیبہ کا، اس پر نظر رکھنے سے ہمیں یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس وقت یہ وقت اضطراب اور انتشار کا نہیں ہے، یہ وقت صبر اور شکر کو تھامنے کا وقت ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بات یاد رکھیے کہ بندہ مومن کی جو نیت ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے رزق حلال سے حج کی نیت کی اور اس کے لیے سارے اسباب اختیار کیے، لیکن اللہ جل مجدہ الکریم کو یہ منظور نہیں تھا، آپ حج پر نہیں جا سکے۔ آپ نے نیت کر لی، یقیناً اللہ کی بارگاہ سے یقین کامل نہیں بلکہ یقین اکمل ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم آپ کو حج کا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ نیت کرنے والے کو اس عمل کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ شور شرابہ کرنے سے اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے سے اور اسی طریقے سے ہر وہ کام کرنے سے جو ایک بندہ مومن کی شان نہیں ہے، تو آپ کو وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ حج پہ چلے جائیں گے، بلکہ اس سے یہ امید ضرور ہے کہ وہ جو حج کا ثواب آپ کو اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ سے ملنا تھا، اس سے کہیں آپ محروم نہ ہو جائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ محروم ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ اگر اس طرح کا آپ کریں گے حرکتیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس ثواب سے جو آپ کی نیت پر آپ کو ملنا تھا کہیں اس پر نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ محروم ہو جائیں۔ بہرحال صبر کا دامن تھام کے رکھیے، شکر کا دامن تھام کے رکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی حیات طیبہ کو مد نظر رکھیے، اور آئندہ سال حج کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پاک پروردگار جو لوگ اس سال نہیں جا سکے، اللہ جل مجدہ الکریم ان کو آئندہ سال حج کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔